غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مورخ لین پول مستند مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مسلمان جنگی قابلیت اور شجاعت میں بے مثال تھے اور ان کی فتوحات کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ سہج جان بھی تھے لیکن قدرت بھی انہی کے حق میں تھی۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے تھے جو طارق بن زیاد کے لیے سودمند ثابت ہوتے تھے۔ مغیث الرومی کو دیوار کا ایک کمزور مقام اور دیوار کے قریب ایک درخت تو نظر آ گیا تھا، لیکن اس شگاف اور درخت کا استعمال بہت ہی خطرناک تھا۔ اس دن کا سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہو گئی اور افق سے گٹائیں اٹھیں جو گرجتی چمکتی قرطبہ کی طرف بڑھتی آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد بڑا ہی تیز و تان طوفان آیا۔ سیاہ کالی رات طوفان کی چیخوں سے کانپ رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی جیسے کنکریوں کی بوچھاڑ پڑ رہی ہو، درخت جیسے جڑوں سے اکھڑ رہے ہوں۔ طوفان بہت ہی ہولناک تھا۔ مغیث الرومی اور اس کے مجاہدین کے لیے اس طوفان سے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ ان کے پاس خیمے نہیں تھے، ہوتے بھی تو اڑ جاتے۔ گھوڑے بدکتے اور ہنہناتے تھے، انہیں ٹیکریوں کی اوٹ میں کر لیا گیا۔ اب وقت ہے، مغیث الرومی نے چلا کر کہا، یہ طوفان اللہ کی نعمت ہے۔ گھوڑوں پر زینے کس لو اور بہت جلدی شہر کی دریا والی طرف پہنچو۔ اس طوفان میں دیوار پر کوئی سنتری نہیں ہوگا، کدالیں ساتھ لے چلو۔ ایسے خوفناک اور شدید طوفان میں مغیث الرومی 700 گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ بجلی کڑکتی اور چمکتی تھی تو گھوڑے بدکتے اور بے لگام ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سواروں کا کمال تھا کہ گھوڑوں کو قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ کنکریوں کی بوچھاڑ جیسی بارش سواروں کے منہ نوچ رہی تھی۔ قرطبہ کے قریب دریائے اشبیلیہ گزرتا تھا جو اب بھی موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس کا نام نہر قرطبہ رکھا تھا، لیکن یہ نہر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ گھوڑ سواروں کو دریا سے دور رکھنا تھا، اس لیے انہیں دریا میں کھڑا کیا گیا جہاں پانی گھوڑ سواروں کی ٹانگوں کو ہی ڈبوتا تھا۔ دریا میں گھوڑوں کا کھڑے رہنا کوئی مشکل نہیں تھا، اصل اور ناقابل برداشت مشکل تیز و تان جھگڑ اور موسلادھار میںہ پیدا کر رہے تھے۔ دیوار پر گشت کرنے والے سنتری برجوں میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ مغیث الرومی 4 آدمیوں کے ساتھ دیوار کے قریب اس جگہ گیا جہاں ذرا سا شگاف اور درخت کا ٹہن تھا۔ سالار ابو عتیق نے کہا، دیوار نہیں توڑیں گے، میں رسا ساتھ لایا ہوں، مجھے درخت پر چڑھنے دیں۔ ابو عتیق رسا اپنے ارد گرد لپیٹ کر درخت پر چڑھ گیا اور اس ٹہن پر گیا جو دیوار کے قریب جاتا تھا، لیکن طوفانی جھگڑ ٹہن کو اتنی زور سے دائیں بائیں ہلا رہے تھے کہ ابو عتیق کا ٹہن پر موجود رہنا محال ہو رہا تھا۔ بارش سے ٹہن گیلا ہو گیا تھا، اس لیے اس سے پاؤں پھسلتے تھے۔ ٹہن سے کود کر دیوار پر جانا تھا۔ ابو عتیق ٹہن کے سرے پر پہنچ گیا۔ ٹہن تیز جھگڑ سے ایک طرف ہو گیا۔ جب ٹہن واپس آ رہا تھا تو ابو عتیق نے خودکش کارنامہ کر دکھایا۔ وہ دیوار کی طرف کودا اور دیوار کے اوپر گرا۔ اس نے زور لگایا کہ اپنا پورا جسم آگے لے جائے۔ بارش بہت تیز تھی۔ ابو عتیق آگے کو ہو ہی گیا اور دیوار کے پرے چلا گیا۔ اس نے اپنے جسم سے رسا کھولا اور اس کا ایک سرا تیر اندازوں کے موچے کے ساتھ باندھ کر رسا نیچے لٹکا دیا۔ 8 آدمی رسے کے ذریعے اوپر چلے گئے۔ انہوں نے دریا کی طرف والا دروازہ کھولنا تھا۔ انہوں نے تلواریں نکالی اور اتنے زبردست طوفان میں ایک برج تک پہنچے۔ اندر مشعل کی روشنی تھی۔ 4 سنتری بڑے مزے سے گپ شپ لگا رہے تھے۔ انہیں سنبھلنے کی مہلت دیے بغیر کاٹ دیا گیا۔ اس طرح 4 اور برجوں میں دبکے ہوئے سنتریوں کو ہلاک کر کے یہ نوجوان سنتریوں سے نیچے چلے گئے جو دروازے کے اوپر والے برج سے نیچے جاتی تھیں۔ دروازے کی گارڈ بیدار تھی اور اس کی تعداد بھی ذرا زیادہ تھی۔ اس نے مقابلہ کیا لیکن مجاہدین نے انہیں بھی خون میں نہلا دیا اور دروازہ کھول دیا۔ ابو عتیق نے باہر جا کر ایک مشعل بلند کر کے ہلائی۔ 700 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگائیں۔ گھوڑے دریا سے نکلے اور جس طرح طوفان تند و تیز تھا
ऐसी तुंदी और तेजी से खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गए। 2-3 उंदलसी सिपाहियों को पकड़कर गाइड बना लिया गया। फौजी सोए हुए थे। मशालों की रोशनी में इन्हें हमेशा की नींद सुला दिया गया। जिंदा इसी को छोड़ा गया जिसने जंगी कैद कबूल कर ली। शहरियों ने क्या मुकाबला करना था। मोरख SP स्कॉट ने लिखा है कि सुबह तलू हुई, तूफान खत्म हो चुका था। किला मुसलमानों के कब्जे में था, लेकिन किले के अंदर एक और किला था जिसे सर करना अभी बाकी था। ये ईसाई मुबल्लिगों का मरकज था जिसके अंदर बहुत बड़ा गिरजा था। 7 राहबों और रहबाओं के रिहायशी कमरे थे और दरसगाह भी थी। इस वसीओ अरीज जगह के इर्द गिर्द बहुत ऊंची और मजबूत दीवार थी। दरवाजा लोहे का था। दीवार पर चारों तरफ तीर अंदाजों ने मोर्चे कायम कर रखे थे। स्कॉट लिखता है कि कुर्तुबा का गवर्नर रात को अपने 40 मुहावजों के साथ इस गिरजे में पनाह लेने चला गया और इसके साथ 400 फौजी भी थे। मगीसुर रूमी ने ऐलान कराया कि बाहर आ जाओ तो अमान में ले लिए जाओगे, मुकाबला करोगे तो सजा पाओगे। दरवाजे और दीवार के करीब आओ। गवर्नर ने दीवार पर खड़े होकर जवाब दिया, सजा तुम पाओगे, इस शहर से निकल जाओ। मगीसुर रूमी ने बहुत कोशिश की कि इस जगह के अंदर जा सके, लेकिन कोई जरिया, कोई रास्ता नजर नहीं आता था। मगीस को बताया गया कि इस मजहबी मरकज की दीवारों के अंदर अनाज और इजनासो हुर्दो नोश का इतना जहीरा है जो कई महीने खत्म नहीं हो सकता। तकरीबन 1 महीने बाद मगीस को पता चला कि शहर के अंदर जो चश्मा है, इसका पानी मजहबी मरकज के अंदर जाता है और अंदर यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। अंदर पानी जमीन दोज पुख्ता नाली के जरिए जाता था। मगीस ने ये नाली बंद करवा दी। 3-4 दिनों बाद दरवाजा खुल गया। मगीसुर रूमी ने पहला काम यह किया कि गवर्नर का सर तान से उड़ा दिया और अंदर जो फौजी अफसर थे उन्हें भी कत्ल करवा दिया। इसके हुक्म से जो तीर अंदाज दीवार पर खड़े थे उन्हें जंगी कैदी बना लिया गया। शहरियों से कोई बाज पुरस न हुई। राहबाओं को आज़ाद कर दिया गया। शमाली अफ्रीका के दारुल अमारत कैरवान में अमीर मूसा बिन नुसैर ने 18,000 फौज इकट्ठी कर ली। उसने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क से उंदलस की जंग में शामिल होने की इजाज़त ले ली थी। इसका ख्याल था कि तारक बिन ज़ियाद ने उसके हुक्म के मुताबिक पेशकदमी रोक दी होगी और वो इसके इंतजार में होगा। मूसा अगली फतूहात में शामिल होना चाहता था। तारक बिन ज़ियाद और उसके सलार अमीर मूसा बिन नुसैर के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और ये खिलाफ वर्जी तारीख़ उंदलस का एक और ही बाप लिखने वाली थी।